یہاں جیسے آپ آتی ہیں تو ایک بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ آپ زیب و زینت اس طرح کے آ رہی ہیں گلی میں لوگوں کو دکھاتے ہوئے بن ٹھن کے، وہ آپ کے پیچھے جھوڑے بنے ہوئے فٹنگ والے کپڑے، خوشبوؤں کے دھوئیں، اور پھر جوتے ایسے ٹک ٹک کہ کوئی سونگھ نہیں سکا، دیکھ نہیں سکا تو جوتے کی آواز سے اسے متوجہ کرنا، دکان والا دکان سے نظریں اٹھائے تاک رہا ہو، گزرنے والا گویا رک جائے، اور بعض میں نے دیکھا کہ اس طرح خواتین کو دیکھتے ہوئے موٹر بائک وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ آگے ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن دیکھیں کہ ان کی نظر ان کو گناہ، عورت بھی تو دعوت گناہ دینے والی، دعوت نظارہ دینے والی ہوتی ہے نا، کپڑے، چہرہ تو کہ چہرہ فٹنگ اور گریبان تک کھلے ہوئے، بازو چڑھے ہوئے، شلواریں اٹھی ہوئی، چہرے میک اپ زدہ۔ اچھا یاد رہے بعض خواتین کہتے ہیں کہ بھئی کچھ علماء اجازت تو دیتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی حوالہ دے رہی ہوتی ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ فلاں کا فتویٰ ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ جنہوں نے اجازت دی ہے وہ میک اپ والے، بن ٹھن کے سرخی، میک اپ، لالی، ایسے چہروں کے کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دی، فتویٰ نہیں دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر زیب و زینت ہے، میک اپ ہے، تو پھر باہر نہ نکلیں یا نقاب کریں یا چہرے کو چھپائیں۔ تو مطلب اس معاملے میں تو سب ایک ہیں، جب آپ تیاری کر کے نکلتے ہیں فل میک اپ، پھر جسم بھی دعوت گناہ دینے والا، حتیٰ کہ وہ پاؤں کی جوتیاں، چہرے کے سر کے اوپر کے جھوڑے، ہیئر سٹائل، اور پھر ہم میلاد پہ، درس پہ، نصیحت پہ، تربیت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات سے میں کہوں گی آپ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ لیکن نکلنا ہے تو نکلنے کا پروٹوکول ہے، دین کے لیے آ رہے ہیں نا، تو دین کے گیٹ اپ میں آئیں۔ کیوں دینداروں کو بدنام کرتے ہیں، دین پہ دھبا لگاتی ہیں؟ مطلب آپ کچھ دے نہیں سکتے دین کو، دین کی سر بلندی کا سبب نہیں بن سکتے، تو کم از کم بدنامی کا سبب تو نہ بنے۔ اگر میں اور آپ اس طرح آئیں گے تو بتائیں پھر گھر بیٹھی ہوئی اچھی نہیں ہے؟ مطلب دین کے لیے آنے والی بھی اور دنیا کے لیے نکلنے والی بھی کیا برابر حلیہ ہوگا؟ نہیں، پردے والیاں پہچانی جاتی ہیں کہ یہ نیکوکار ہیں اور کوئی ان کی طرف بری نظر نہ ڈالے۔ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اس ٹائپ کی عورت نہیں ہے۔ خوشبو لگا کر تو بالکل ہی نہ نکلا کریں، خواب کہیں نیکی کی محفل ہے کہ چلو وہاں پسینے کی بدبو وغیرہ نہ آئے، جب آپ نہا کے آئی ہیں، جب آپ صاف ستھری ہیں، برقع، چادر، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، کافی ہے۔ خوشبو کی اجازت بالکل نہیں ہے، خواہ نیکی کی محفلیں کیوں نہ ہو۔ بلکہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ عورت ایسی ایسی ہے، آپ کا اشارہ گنہگار بدکارہ کی طرف تھا کہ قضا و قضا، یعنی وہ عورت بدکار زانیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں خواتین کو سمجھاتی ہوں کہ گھروں میں رہیں تو آپ تیار ہو کے رہیں، اپنے خاوند کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے زیب و زینت کریں، لیکن ہوتا کیا ہے، گھر میں کام والی ماسیاں بنی ہوتی ہیں، بدبو کی فیکٹریاں بنی ہوتی ہیں، کچن کے اچار مربے بنی ہوتی ہیں، اور جب باہر نکلنا ہو اسپیشل تیاری کرتی ہیں، اور اتنی تیاری کہ لے کے جانے والے سو جائیں، مطلب اتنا ٹائم لگاتی ہیں۔ کس کے لیے تیار ہو رہی ہیں، کس کو دکھانا چاہتی ہیں؟ اور اکثر تو شاپنگ کے لیے سب کر کے جاتی ہیں، مطلب مرد سے، دکاندار سے بات کرتے ہوئے آپ تیار ہو کے جاتی ہیں۔ مطلب خود کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں، کوئی اور کہے گا تو پھر شکایت ہوگی، بلکہ جھگڑا ہوگا۔ خود تو پہچانے نا ہم کر کیا رہی ہیں۔ دکاندار سے بات کرنی ہے تو بلا ضرورت بات کو نہ بڑھائیں، ٹو دی پوائنٹ، ضرورت کی حد تک بس۔ افسوس کے ساتھ یہ صرف کہا سنا نہیں ہے، آنکھوں دیکھا ہے کہ میں نے نوجوان بچیوں کو، جیسے 11، 12، 13 سال کی بچیاں ہیں، نو خیز کلیاں اور زرق برق کپڑے پہنے ہیں، گلے بھی کھلے ہوئے ہیں، دوپٹے بھی برائے نام ہیں، اور 150 ہاتھ میں ہے، گلی والے دکاندار سے چیز لیتے ہوئے بحث کریں، نہیں انکل یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے، او بھائی، اور وہ بھی ان کی آنکھیں اور ان کی حرکتیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، واللہ بیان نہیں کر سکتی بیان، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ ان کی شلواروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس پر تو خیر اگر میں بات کروں تو عیب ہوگا، آپ کو برا لگے گا، لیکن کیسے نہیں ہوتا، بصد معذرت یہ بہت بڑا شرعی اور اخلاقی جرم ہے، اور اس کا سبب عورتوں کا غیر ضروری باہر نکلنا، نوجوان بچیوں کا بے پردہ
مردوں کے منہ لگنا ہے. اتنا برا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. کون اس پہ بولے گا؟ آپ تو اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. مطلب اتنی غلط بات ہے کہ پبلک پلیس پہ قمیض کے نیچے زیر ناف خارج کرنا, ہاتھ ڈالنا. خواتین کا اپنے گرے بانوں میں بعض موبائل رکھ رہی ہوتی ہیں, پیسے رکھ رہی ہوتی ہیں, ہاتھ ڈالنا. مطلب دونوں طرف مسائل ہیں, مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. جان بوجھ کے کرتے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے, یا بے شک عادت سے مجبور ہیں. عورتیں احتیاط نہیں کرتی, جہاں دیکھے مرد اور ہو گئی شروع. مرد خیال نہیں کرتے. خواتین مطلب عوامی جگہیں ہیں, خواتین خاص طور پہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں, غیر ضروری نہ نکلیں. ضرورت کے تحت آتی ہیں, کلاسز کے تحت آتی ہیں, تو جو شریعت کا پروٹوکول ہے اسی انداز سے آئیں. دین کو بدنام نہ کریں اور اپنی بچیوں کی حفاظت کریں. ویسے تو انہیں باہر بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے, جو آئے دن واقعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ محفوظ بھی سمجھتی ہیں کہ محلے کی گلی ہے, جاننے والے ہیں, بس وہ کونے والی دکان پہ گئی ہے, چاچا ہے, ماما ہے, جو ہے, اپنی آنکھوں سے جو وہ دیکھ کے آتی ہیں نا, وہ زبان پہ لائے بھی نہیں جا سکتے. یہ میں کوئی انہونی باتیں نہیں کر رہی, آپ سب بھی دیکھتی ہیں, یہیں پلے بڑے ہیں. تو بہرحال ایک دوسرے کو اس کی آگاہی دیں, بیٹوں کو تعلیم دیں, بیٹیوں کو تعلیم دیں. یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون, مددگار, دوست ہیں, دینی دوست ہیں. وہ نیکی کا, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس معاملے میں کم از کم آپ اپنے گھر میں یہ شعور پیدا کریں. دیکھیں کہ ہمارے گھر کے مردوں سے باہر کی خواتین, یا باہر کے مردوں سے ہمارے گھر کی خواتین ایک دوسرے سے, مسلمان سے تکلیف سے دوچار ہے, اور اخلاقی گراوٹ اور عدم تحفظ. دیکھیں کہ ضرورت کے تحت نکلنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے. پھر خاص طور پر بات دین کی آ جاتی ہے. آگے پیچھے عید, بازار, مالز, شاپنگ, عورتیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مجال ہے جو گھر کا کوئی مرد گھر میں اپنی عورتوں کو روک سکے نہیں, لیکن کوئی دین کی کال آتی ہے, درس آتا ہے, کوئی تربیتی سیشن ہے, ہاں فتنہ یاد آ جاتا ہے. حالات, ماحول, لوگ, بے پردگی, چیزیں. دیکھیں بھائی, ضرورت کے تحت نکلنا جائز ہے, تو یہ اولین ضرورت ہے. یہ سیکھیں گی تو گھر میں باہر نظم و ضبط ہوگا, شریعت کی پاسداری ہوگی, اطاعت الہی ہوگی. تو یہ ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ گھر کے اپنے مردوں کو اس طرف متوجہ کریں تو کوئی بھی میل اسکالر اس انداز سے متوجہ نہیں کر سکے گا جو آپ کر سکیں گی. اور اسی طرح مرد سیکھیں گے تو باہر کی خواتین بھی محفوظ رہیں گی. تو یہ آپ کر سکتی ہیں, اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. باقی باہر نکلنا, کبھی آپس میں ہمسایوں کے گھر, کبھی رشتہ داروں کے گھر, نہیں تو بس ایسے ہی گھومنے پھرنے, پارک, بازار, یہ اچھی جگہ نہیں ہیں. یہ فتنہ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے, یہ نافرمانی کے اور شیطانی کام ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے.